بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم امان۔ دریا خان میں تاجر الیکشن کے لیے 28 مارچ کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ دریا خان میں تاجر گروپس کے سربراہان سے آپ کی ملاقات کروائی ہے، اور اس ملاقات کو ہم نے نام دیا ہے آخر آپ ہی کیوں۔ اس پروگرام میں ہم تاجر نمائندگان سے، تاجر گروپ کے سربراہان سے ان کا منشور جانیں گے اور الیکشن میں ان کی کارروائی، ان کی کارکردگی اور ان کا کام جانیں گے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب زبیر محمود مغل صاحب۔ آپ تاجر رہنما ہیں، انجمن تحفظ دکانداران سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کنوینئر مصالحتی کمیٹی ہیں تھانہ سٹی دریا خان سے، اور آپ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بھکر کے امیر ہیں، ڈسٹرکٹ کور امن کمیٹی ضلع بھکر کے ممبر ہیں، اور ممبر ہیں بین المذاہب ہم آہنگی ضلع بھکر کے، جنرل سیکرٹری ہیں اسلامی ویلفیئر سوسائٹی دریا خان کی۔ السلام علیکم، خوش آمدید جی ہمارے پروگرام میں۔ زبیر محمود مغل صاحب، پہلا سوال ہے یقیناً الیکشن سے متعلق ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ الیکشن کی جو ہی آواز اٹھی تو عوامی طور پہ یہ کہا گیا، میڈیا میں یہ کہا گیا یا سوشل میڈیا میں کہا گیا کہ آپ نے اس کی مخالفت کی، پھر آپ کو مطمئن کر دیا گیا۔ کون تھا جو آپ کے تحفظات کو مطمئن کر گیا، جو آپ کو مطمئن کر گیا، اور کیا تھا کہ وہ زبیر مغل جو الیکشن کے مخالف تھے وہی آمادہ بر انتخابات ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سلیم امان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا اور ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی رائے عوام تک پہنچا سکیں۔ جو آپ کا سوال ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس بندے نے، کس شخص نے یا کس گروپ نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ ہم الیکشن کے مخالف ہیں۔ میری ذاتی یہ خواہش رہی ہے کہ ہم عمر کے اس حصہ میں پہنچ گئے ہیں کہ دریا خان شہر کے امن کے لیے، ترقی کے لیے، تاجران کے نمائندگی کے لیے ایک بہترین نوجوان باکردار لوگوں کی ٹیم لانچ کی جاتی اور اس ٹیم کو ہم آگے لے کر چلتے۔ یہ خواہش آج سے 2 سال پہلے الحمدللہ میں نے تمام دوستوں کو شیئر کی ہوئی تھی۔ تو یہ بالکل سراسر غلط ہے کہ ہم الیکشن کے انعقاد نہیں چاہ رہے تھے یا ہم الیکشن کروانے کے حق میں۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ ہو گیا کہ آپ الیکشن چاہ رہے تھے۔ وہ اس گفتگو کو جیسا بھی رنگ دیا گیا یا آپ نے گفتگو نہیں کی تو اسے کیا رنگ دے دیا گیا، وہ ایک الگ تھی۔ اچھا یہ بتا دیجئے کہ الیکشن سے آپ مطمئن ہونے چاہیے، الیکشن بورڈ سے کس قدر مطمئن ہیں؟ آپ نے جو ہی الیکشن بورڈ کے چیئرمین کا نام آیا تو آپ نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ مجموعی طور پہ الیکشن بورڈ یعنی چیئرمین الیکشن بھی ہیں اور ممبران الیکشن بورڈ بھی ہیں، ان کے رویے سے، ان کی کارکردگی سے آپ کس قدر مطمئن ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دریا خان میں الیکشن کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ دریا خان کے الیکشن نہیں چاہ رہے، یہ صرف ایک محدود ایریا میں اپنے آپ کو سلیکٹ کروانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جو دریا خان کی بڑے گروپ تھے، مثلا انجمن تحفظ دکانداران جو زبیر محمود مغل اور آل ٹیم کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی طرح مرکزی انجمن تاجران، اسی طرح تنظیم کھوکھا بان، تنظیم مدینہ آٹوز دھلے والا روڈ، جو بڑے گروپس ہیں اور جن کے ساتھ عوام ہے، کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا اور 3-4 بندوں نے بیٹھ کر پوری ایک پلاننگ کے ساتھ چیئرمین بورڈ نامزد کر دیا۔ مطلب آپ چاہتے تھے کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک مشاورتی اجلاس اور اس میں ہمیں شخصیت پہ اعتراض اس وقت نہیں تھا، ہمیں ان کے طریقہ کار کوئی مشاورتی اجلاس کیا گیا بعد میں نہیں۔ ہمارے ساتھ جب انہوں نے ایک ہوٹل پہ پریس کانفرنس کے ذریعے یا لوگوں کو پریس کانفرنس بھی نہیں کرنے دی، آپ جیسے صحافی بھائیوں کو مدعو ضرور کیا، لیکن وہاں اعلان سنا دیا گیا کہ یہ جو لوگ، یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ الیکشن بورڈ کے چیئرمین ہیں، جس پر ہم نے فوراً اس کو پیغام دیا اور کہا کہ اس آپ کے طریقہ کار کو غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور ہم اس طریقہ کار کی وجہ سے الیکشن بورڈ کو جو آپ نے نامزد کیا تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن جو سوال تھا، مطلب آپ نے ایک مشاورتی، مطلب آپ سے کچھ لوگوں نے مذاکرات کیے جس میں ڈسٹرکٹ کی سطح کے لوگ تھے،
تو اس کے بعد آپ نے الیکشن کی حامی بھری. اب سوال یہ ہے کہ آپ اب جو الیکشن بورڈ کی کارروائی ہیں اس سے مطمئن ہیں؟ اس میں وضاحت کرتا چلوں، یہی بنیادی پہلو یہی ہے کہ جب ہم نے اپنے تحفظات کہا کہ یہ طریقہ کار غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، تو اس کے بعد بکھر سے رانا اشرف صاحب اور یہ تمام جو دوسرے گروپ اب نئے لانچ کیے گئے ہیں، وہ سارے ساتھی اکٹھے ہو کر ہم سے وقت لے کر ہمارے پاس آ گئے اور انہوں نے اس اپنے طریقہ کار کو غلط تسلیم کیا. صحافیوں کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا، ہم نے غلطی کی ہے، اس طرح ہم کو ون سائیڈڈ اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہم یہ خود چاہ رہے تھے کہ دریا خان میں الیکشن ہونے چاہیے، سلیکٹڈ کے بجائے الیکٹڈ نمائندگان ہونے چاہیے. تو اس لیے میں نے دوستوں کی حوصلہ افزائی بھی کی، عزت افزائی بھی کی، ان کا شکریہ ادا کیا، اور بکھر والے اور دریا خان کے تمام اس وقت تاجر گروپ کے نمائندگان غریب خانے پہ آئے تو میں نے انہیں گلے سے لگا کر میں نے کہا کہ اب جو بھی آپ کا غیر قانونی یا غیر آئینی کام تھا ہم اس کو درگزر کر کے آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنے الیکشن بورڈ کی پوری سپورٹ کریں گے اور ان کو تعاون دیں گے. مطلب آپ نے الیکشن بورڈ کے دوستوں اپنے اطمینان کے اظہار کیا. اچھا، نیکسٹ جو کوشچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ بھکر ہو یا شاید اس طریقے کے اس قسم کے دوسرے بھی اضلاع ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی قسم کے الیکشن ہوں، چاہے وہ تاجران کے ہوں، چاہے وہ کلا کے ہوں، بلکہ میں کہوں کہ اگر میڈیا کے پریس کے بھی کبھی کوئی متحدہ پریس کلب بن جائے تب بھی اگر ان کے بھی الیکشن ہوں تو میرا نہیں خیال کہ مقامی سیاست کا اثر رسوخ اس میں نہ ہو. سوال یہ ہے کہ تاجر سیاست میں مقامی سیاست کہاں کھڑی ہے، اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کس مقامی گروپ کے ساتھ ہیں؟ ملک صاحب، اس میں جو دو ٹھوک موقف ہے، الحمدللہ ہماری عرصہ دراز کی شب و روز کی محنت عوام کے سامنے ہے، اور الحمدللہ ہماری مقامی سیاست میں انتہائی جماعتی اور دوستوں کے تعاون سے، پوری ٹیم کے تعاون سے انتہائی بڑا اہم رول ہوتا ہے ایم این اے ایم پی کی سیاست میں. لیکن یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج تک ہم نے تاجر سیاست میں نہ مقامی گروپ کی سیاست کو دخل دیا ہے، نہ ہی مذہبی سیاست کو دخل دیا ہے، نہ ہی لسانیت کو ہم نے پنپنے دیا ہے. ہم نے ٹوٹلی طور پر صرف تاجر کے مفاد کی بات آئی ہے، تاجر کے حقوق کی بات آئی ہے، تاجر کے تحفظ کی بات آئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو مقامی سیاست ہے وہ سر انداز زبیر مغل بھلے ایک الگ سے زبیر مغل گروپ ہوں، وہ تاجر رہنما ہوں، لیکن باقی جو بھی ووٹ پڑنے والے ہیں یا جو بھی گروپس آنے والے ہیں کیا وہ مقامی دھڑوں سے نہیں ہوں گے؟ یا آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی گروپ، کوئی نمانی گروپ ہوگا، کوئی نمانی نمائندہ ہوگا یا کوئی مستی خیل نمائندہ ہوگا یا نیازی نمائندہ ہوگا؟ جو میں سمجھتا ہوں، کھلی سی بات کرتا ہوں، میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ چاہے جائے کہ ہم اس گروپ کے مخالف رہے ہیں ہمیشہ سیاسی طور پر نمانی گروپ کے، لیکن وہ لوکل سیاست میں، خاص طور تاجر سیاست میں یا ہمارے دیگر معاملات میں وہ خام خواہ انٹر نہیں ہوتے. اب جو تقریباً 2 گروپ جن کو آپ کو بھی پتہ ہے، وہ ہمارے ان لوگوں کی خواہش ہے کہ جو بیچارے اس وقت کسی نمائندگی میں نہیں ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو ان کی خواہش یہ ضرور ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے ہم کہیں نہ کہیں زندہ رہیں اور ہم کہیں کہ ہم بھی ہیں. مطلب زبیر مغل کسی مقامی سیاسی گروپ کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں، انشاءاللہ. نیکسٹ جو تاجر کے لیے ہم کسی گروپ کا سہارا نہیں رہیں گے انشاءاللہ. 4 تاجر گروپس اس وقت سامنے جو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، زبیر محمود مغل، تاجر اتحاد، ینگ تاجر اتحاد، اور نوانی تاجر کے نام سے بھی مطلب 1-2 انٹرویوز بھی میں نے دیکھے ہیں، اور مرضی انجمن تاجران والے. مرضی انجمن تاجران، مطلب وہ زبیر محمود مغل ہو گیا، مرضی انجمن تاجران. چلو چلے اگر ٹھیک ہو گیا، مرضی انجمن تاجران چودھری ستار صاحب، ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے، باقاعدہ طور پہ ابھی تک کسی گروپ کی طرف سے امیدوار سامنے نہیں آئے ہیں. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی قسم کے، بھلے وہ عام انتخابات ہوں، وکلاء کے انتخابات، کوئی بھی ہوں، جب بھی اعلان کیا جاتا ہے کسی بھی ٹائپ کے انتخابات کا تو 20-20 50-50 پوسٹر لگ جاتے ہیں امیدواران کے، لیکن ابھی تک کسی بھی گروپ کا کوئی نمائندگی کا دعوے دار بندہ، امیدوار بندہ سامنے نہیں آیا. کیا دیکھتے ہیں؟ اصل وجہ تو یہ ہے جی کہ یہ
جو ہمارے عزیز ہیں عمر میں ہیں، وہ بہت چھوٹے ہیں ہم سے، ان کا شوق کاس آواز دیکھنے میں بہت اچھی تھی، لیکن میں جو سمجھتا ہوں آج آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ جس خلوص سے ان کی آواز تھی، جس خلوص سے وہ چاہ رہے تھے، جو کرنے ان کو چاہ رہے تھے، وہ اپنے مقاصد میں انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہم کامیاب نظر نہیں ہو سکتے، اسی لیے یہ وجہ ہے کہ وہ ابھی اب تک اپنا کوئی لائے عمل بھی پیش نہیں کر سکے۔ لائے عمل بھی ہم اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ ہم نے آخری دنوں میں انشاءاللہ بہترین اچھے پاکردار لوگوں کی ٹیم لانچ کرنی ہے۔ مطلب آپ کی ٹیم کی لانچ کے لیے مشاورت جاری ہے؟ ہماری مشاورت تقریباً کمپلیٹ ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد کس کو مقابل سمجھتے ہیں یا آپ کس کے مقابل ہیں؟ جو بھی الیکشن میں سامنے آتا ہے جی، سیاست کا اصول ہے، اپنے آپ کو اس ریس میں آپ اپنے رننگ پوائنٹ سے شروع کریں گے، یہ نہ سمجھیں کہ میں ونر ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم جو بھی، بلکہ یہ بات بھی کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ اگر اس میں مقامی سیاست دان بھی خود آ کر ہمارے مقابلے میں کمپین کریں تو انشاءاللہ وہ غیر مؤثر ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، کوئی اتحاد کا بھی سوچ رہے ہیں؟ جیسے 4-5 گروپس سامنے آ رہے ہیں، زبیر محمود مغل کسی سے اتحاد کر سکتے ہیں؟ ملک صاحب، اس میں جو میری خواہش ہے، اور شاید اس میری خواہش کو دوسرے لوگ مذاق یا کمزوری سمجھیں، اسی لیے الیکشن بورڈ کے چیئرمین کو ہم نے تسلیم کیا تھا کہ میں شہر میں دھڑا بازی نہیں چاہتا تھا، ہم شہر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہماری خواہش آج بھی ہوگی، آج جیسے یا چند اور دوست ذمہ دار ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے، اگر باہمی مشاورت سے، اتحاد سے گروپ تشکیل دے کر الیکشن کیے جائیں تو ہم شہر کی بہتری کے لیے شہر کو تضاد، تفرقہ بازی، لسانی کرو یا مالک کو دکان اور کرایہ دار کے جھگڑے میں ڈالنے کی بجائے باہمی مشاورت سے جو ذمہ دار لوگ ذمہ داری کا کردار کرے، صرف اس میں بات ایک ہونی چاہیے کہ شہر کی بہتری کے لیے، کسی کی قد کاٹ کو بڑھانے کے نہیں لیے کوئی فارمولہ سامنے آئے تو شہر کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی بجائے میں اتحاد کو ترجیح دوں گا۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے آخر آپ ہی کیوں؟ صحیح، تو آخر آپ ہی کیوں آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ ہی کیوں، زبیر محمود مغل ہی کیوں؟ تو اسے ایجوبی لیں کہ کیا منشور لے کے آئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی یا آپ ہی کا گروپ تاجر نمائندگی کا حق رکھتا ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے ہے، اور ہماری ایک اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، بے لوس ہے، ان الیکٹڈ ہے، صرف یہ لوگوں نے ایسے ہی بنا دیا ہے کہ یہ تاجر تنظیم ہو گئی۔ الحمدللہ جس طرح آپ نے اپنے تعارف میں، اللہ ہم پہ بہت مہربان ہے، اللہ کے ہم پہ بہت بڑے احسان ہے، جس کی وجہ سے شب و روز آج بھی الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ میرے غریب خانے پہ آ جائیں، آپ چھوٹی سی میری شاپ پہ آ جائیں، صبح سے شام تک یہ دیکھیں کہ ہم کتنے بندے ڈیل کرتے ہیں اور الحمدللہ ان کے کام کا رسپانس کیا دیتے ہیں۔ تو اس لیے لوگ ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ شہر کی قیادت ان کے گروپ میں، ان کی قیادت میں شہر انشاءاللہ ترقی بھی کر سکتا ہے اور شہر امن کا گہوارہ بھی رہے گا انشاءاللہ۔ زبیر مغل الیکشن خود بھی لڑ سکتے ہیں؟ بوجہ عارضہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہ دے، دل کس کا نہیں چاہتا کہ میں محنت کروں اور اس کا پھل مجھے نہ ملے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے با اعتماد ساتھی اور اچھے انسان سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مجھے صحت اور ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے کہ یہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے اچھی طرح، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ اعتماداری پہ بھی جاتے رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ یہ شہر والے وہ لوگ بھی آتے رہے، ان کے بھی مہربانی، بھائی ہیں۔ یہ الیکشن جو جمہوری طریقہ ہے وہ ہونا چاہیے، اس کے بعد میں ان کا بھائی ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو میں اس وقت تک تمام دوستوں سے میں معذرت کر چکا ہوں، لیکن اوورآل جو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے تحدیث نعمت کے لیے ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر بھائی جان خود الیکشن لڑیں تو ہمیں کمپین کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بہت اہم سوال ہے کہ کوئی 2-3 دن سے ایک معاملہ اسپیشلی سوشل میڈیا پہ بہت اٹھایا جا رہا ہے، میں یہ کہوں کہ
تاجر الیکشن کے لیے الیکشن بورڈ جو بنایا گیا ہے، شاید پہلے یا دوسرے اس کے اجلاس میں انتخابی حلقہ واضح کر دیا گیا تھا کہ دریا خان کو کہاں تک دریا خان لیفٹ رائٹ یا مطلب آپ جو بھی شمال جنوب کہیں کہاں تک الیکشن یا انتخابی حلقہ کیا ہوگا، باقاعدہ طور پر بلاکس میں تقسیم کر دیا گیا تھا. کیا ہوا؟ ایم سی کی حدود سے باہر، میونسپل کمیٹی کی حدود سے اندر یہ معاملہ کس نے اٹھایا ہے؟ لکڑ منڈی کے تاجران کے ووٹ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا مطلب کہیں گے کیا کھچڑی بن گئی ہے؟ سر اس میں بہت اچھا سوال اور آج اسی کو حل طلب بات ہے. دیکھیں جی، ہمارے دوستوں نے اعلان کیا ہے کہ آل تاجران دریا خان الیکشن. اب آل تاجران دریا خان کا کرائیٹیریا مجھے ملک سلیم امان تعین کر دیں. یہ تو کہاں پہ رکھتے ہیں؟ ایک ایم سی کی حدود ہیں تو کیا اس کو باہر آپ شہر کو دیکھتے ہیں کیا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب اس میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے ابتدائی ایک جملہ کہا ہے، الحمدللہ میری سروس ہے، میرا تجربہ ہے کہ یوز ٹو ہمارے دوسرے بھائیوں کو، عزیزوں کو، بھلے ان کی آواز اچھی ہے، بھلے ان کا پیغام اچھا ہے، الیکشن ہونا چاہیے. اسی اچھائی کو پنپتے ہوئے ہم پہلے سے یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ کوئی گروپ، کوئی اس میں اخبار، کوئی نمائندہ یہ کریڈٹ لے کے ہماری وجہ سے الیکشن ہو رہا ہے. فرض کریں تاجر تنظیمیں آج اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ یہ بھی سوال تھا کہ کوئی بائیکاٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. نہیں، اگر کوئی تاجر تنظیمیں بائیکاٹ کر دیں، اسی لکڑ منڈی کے حق میں مدینہ آٹوز نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ان کے ووٹ درج نہ کیے گئے اور وہ الیکٹڈ ہیں، دریا خان میں واحد ایک گروپ ہے جو باقاعدہ 2 سال کے لیے ستار مغل اور رمضان امان صاحب دلے والا الیکشن میری زیر نگرانی الیکشن ہوئے ہیں، وہ انہوں نے اعلان کر دیا، سوشل میڈیا پہ وہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر لکڑ منڈی کے ووٹ کا اندراج نہ کیا گیا تو ہم اس سے جو کیا کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے. اب یہ لوگ جو روزانہ آئے بنیاد پر ایک بندہ فرد واحد یا 2 بندے، کیونکہ ہماری وجہ سے الیکشن ہو رہے ہیں، اللہ کا نام لیں یا خدا را خوف کریں، سب دوستوں کے تعاون سے، تمام تاجر تنظیموں کے ایگری ہونے کی وجہ سے یہ الیکشن ہو رہے ہیں. اور جو ریڑھی بان کا ووٹ ہے، یہ بھی میں مطلب سوشل میڈیا بڑا تیز ہے، سوشل میڈیا پہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ لکڑ منڈی کے ووٹوں کا ایشو اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ ادھر سے ریڑھی بان جو ووٹ ہیں ان کو کوئی مطلب برابر کیا جا رہا ہے، انہیں تولا جا رہا ہے. یہ کیا کھیل؟ اگر میری رائے مانتے نا جی، جب مجھ سے چیئرمین صاحب کو ہم نے بڑے صدق کے دل سے اپریشیٹ کرتے ہوئے اس کو گلے سے لگایا اور کہا کہ آپ الیکشن بورڈ کے چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے اپنی وضاحت کر لی اور اقرار کیا کہ ہم نے غلطی کی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جو انہیں کام کرنے چاہیے وہ کام انہوں نے نہیں کیے، نہ ہی ابھی تک وہ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 6 تنظیموں نے، آپ کے یہ علم میں آنا چاہیے کہ 6 تنظیموں نے تحریری طور پر 10 اعتراضات چیئرمین بورڈ صاحب کو بھیج کر وصول کروائے اور 3 دن کا نوٹس دیا ہے کہ ہمیں آپ مطمئن کریں، آپ کو غیر جانبدار ہو کر رہیں گے، آپ کی عزت ہے. آپ غیر جانبدار ہوں گے، الیکشن اتنے شفاف ہوں گے. آپ غیر جانبدار ہوں گے، اتنے ہی جلد پروسیس تمام کمپلیٹ ہوں گے. ابھی تک ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، جواب نہیں ملا. کل اجلاس بھی تھا شاید کوئی الیکشن بورڈ کا؟ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. اچھا، میں ایک اسسمنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ تاجر الیکشن اگر ہوتا ہے، ظاہر پروسیس ہوگا، کوئی امن و امان کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. یہ یقیناً ہم سوشل میڈیا سے دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ الیکشن اور امن و امان کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے. کہاں دیکھتے ہیں؟ اللہ معاف کرے کہ ہمارے دریا خان میں یہ مسئلہ سر نہ اٹھائے. آپ کے علم میں ہے کہ امن و امان قائم رکھنے میں ہمارے ممبران امن کمیٹی اور ضلع بکھر کی عوام ہر 2 فریق نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی مشکل سے امن قائم ہوا ہے. ہاں، یہ بات میں اپنے تجربے پہ ضرور کہتا ہوں، جب ہمارا الیکشن بورڈ پہلے دن سے ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، لسانیت کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، کسی مذہبی جماعت کے نام پہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے آج خود ایک فوکل پرسن بنا دیا اور وہ فوکل پرسن کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ آج کون سا بندہ ہے جو سیاسی نہیں ہے.
صحیح. پھر یہ لسانیت پہ آ جائے بھی کوئی کہے گا میں فلاں زبان بولتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں اللہ معاف کرے. انہیں اپنا کردار نیٹ اینڈ کلین رکھنا چاہیے، میرٹ پہ رکھنا چاہیے، سب کے لیے سانجھے ہیں، اور انہیں ہمیں ضابط اخلاق دے کر تمام نمائندگان، تمام تنظیموں کے سربراہان سے بیان حلفی لینا چاہیے کہ جس میں ہم مذہب کے نام پہ یا سیاسی گروہ کے نام پہ یا ہم علاقہ کے دھڑے کے نام پہ اپنی کمپین نہیں کریں گے تو پھر انشاءاللہ امن کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. جب دوسروں کو اس میں ڈالیں گے تو خواہ جو ہے ایک جب بندہ دوسرے پہ تنقید کرتا ہے، بھلے وہ پسند کرتا ہے یا اس کا سخت جواب دیتا ہے، تو وہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آخری ایک سوال ہے، آپ کے تعارف میں آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے ایک اسلامی ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے، اسلامی ویلفیئر سوسائٹی دریا خان کے نام سے ایک فلاحی تنظیم بھی رجسٹر رکھی ہے. کیا اغراض و مقاصد ہیں اس ویلفیئر سوسائٹی کی؟ تاجران کے الیکشن میں حصہ نہ لینا، عمر کے اس حصہ میں پہنچنا اور اچھی ٹیم لانچ کر کے بازار کی قیادت کرنے کے لیے دوستوں کو ذمہ داری سونپنا، یہ اسی ایک تنظیم کی ایک مقصد ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک جس طرح ہم پہ اللہ کے احسان ہیں، میں فلاح انسانیت کے لیے یا دکھ انسانیت کے لیے آپ جیسے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ اگر مجھے تکلیف نہ ہوتی تو وہ اس وقت انشاءاللہ فنکشن ہو چکی ہوتی، لیکن اللہ کو منظور ایسے تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 8-10 ماہ سے مسلسل عارضہ ہے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صحت عطا کرے. تو انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کوئی ایسا کام کر سکوں جس سے انسانیت کو سکون ملے. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا. ناظرین، ہم نے زبیر محمود مغل صاحب سے جانا کہ ان کے گروپ کی طرف سے تاجران الیکشن کے لیے سرگرمیاں کیا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تاجران کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے ان کی مشاورت جاری ہے. آئندہ کسی اور مہمان کے ساتھ، کسی دوسرے تاجر گروپ کے سربراہ کے ساتھ، تاجر گروپ کے نمائندے کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.